ایک اللہ والے گزرے ہیں، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمہ اللہ کے بھی پیروں میں سے تھے۔ وفات ہونے لگی، آخری وقت آیا، اپنے مریدین سے کہا مجھے کاغذ اور قلم لا کر دو، میں ایک وصیت لکھوانا چاہتا ہوں۔ مریدین نے کاغذ قلم لکھوایا، وصیت لکھنے لگے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو وصیت کیا لکھواتے، بھئی فلاں بنگلہ فلاں بیوی کو، فلاں کوٹھی فلاں بیٹے کو، گاڑی اس بیٹے کو دے دینا، اور یہ کاروبار فلاں بیٹے کے نام۔ یہ اللہ والا وصیت لکھوانے لگا۔ فرمانے لگے لکھو میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی ایک بھی فرض نماز قضا نہ ہوئی ہو، ساری زندگی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی۔ فرمایا لکھو دوسری شرط یہ ہے میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس نے ساری زندگی ایک مرتبہ بھی بیماری کی حالت میں بھی، خوشی کی حالت میں بھی، غمی کی حالت میں بھی، فوتگی کی عالم میں بھی، ساری زندگی اس نے کبھی تہجد کی نماز نہ چھوڑی ہو۔ فرمایا تیسری شرط یہ لکھو میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے، میری نماز جنازہ وہ اللہ کا بندہ پڑھائے جس نے ساری زندگی سوائے اپنی گھر والی، اپنی ماں اور اپنی بیٹی، اپنی بہن کے علاوہ کسی غیر محرم عورت کے اوپر نگاہ نہ ڈالی ہو۔ یہ 3 شرطیں لکھوا دیں۔ ساری زندگی کبھی نماز نہ قضا ہوئی ہو، ساری زندگی کبھی تہجد نہ چھٹی ہو، اور ساری زندگی کبھی غیر محرم عورت کو نہ دیکھا ہو۔ ہمارے ہاں بہانے ہیں، عذر ہیں، بھئی کیا کریں، کاروبار ہے، دیکھنا پڑ جاتا ہے، بات کرنی پڑ جاتی ہے، ہنسنا بھی پڑ جاتا ہے، یہ بہانے اور عذر ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں مصر کے حاکم حضرت عمر بن عاص کا ایک خط آیا، اور خط میں لکھا ہے امیر المومنین، کافروں نے، یہود و نصارہ نے ہمارے خلاف یہ سازش کی ہے کہ نوجوان لڑکیوں کو، خوبصورت عورتوں کو علاقوں میں پھیلا دیا ہے، ہمارے مجاہدین جہاں بھی جائیں گے ان عورتوں کا سامنا ہوگا۔ اے اللہ کے نبی کے خلیفہ عمر بن خطاب، ہمارے لیے کیا حکم ہے، کیا کریں؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کا جواب لکھا، فرمایا اپنے تمام مجاہدین کو جمع کرو، جتنے بھی میدان جہاد میں سب کو جمع کرو، اور جب سب جمع ہو جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں، تو ان کے سامنے میرا رکع پڑھ کے سنا دو۔ حضرت عمر بن عاص نے سب کو جمع کیا، جب وہ رکع کھولا جو سنانا تھا اس پہ لکھا ہوا تھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا، رکع کھولا، سنانے لگے۔ تحریر میں یہ لکھا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں او مومنو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو۔ قرآن کی یہ آیت لکھی ہوئی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب مجاہدین کو جمع کر کے یہ آیت سنا دی۔ تاریخ میں لکھا ہے جب مجاہدین کا یہ لشکر چڑھا، خدا کی قسم ایک مجاہد بھی نگاہ اٹھا کر کسی خاتون کی طرف نہیں دیکھتا۔ کفر کی خواتین پریشان ہو گئیں، یہ کیسے لوگ ہیں، کہیں فرشتے تو نہیں کہ یہ ہماری طرف نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتے، زبردستی چند ایک کو پکڑ لیا، گھسیٹا، ہماری طرف دیکھتے کیوں نہیں؟ وہ اس نے بتلایا اس لیے کہ ہم اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔
اور جب ہم اللہ کا قرآن سن لیتے ہیں تو پھر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے وہ خواتین نے کہا ذرا وہ قرآن ہمیں بھی تو سناؤ جو تم سن کر آئے ہو۔ مجاہدین نے فرمایا جمع ہو جاؤ، ہم قرآن سناتے ہیں۔ وہ خواتین جمع ہوئی، قرآن کی اگلی آیت سنا دی، کل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، مومن عورتوں سے بھی کہہ دو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی ستروں کی بھی حفاظت کرو۔ وہ خواتین حیران ہو گئیں، یہ کیسا کلام ہے کہ سننے کے بعد اس پہ عمل کرتا ہے مسلمان۔ ایسا دل میں اترا یہ کلام کہ وہ تمام خواتین جو گمراہی پھیلانے کے لیے آئے تھیں، اللہ کی نمائندہ بن کر اپنے گھروں کو واپس جا رہی ہیں، صرف قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے۔ ہمارے اوپر پورا قرآن پڑھ کے دیکھو، یہ دم کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی، اتنا سا بھی فرق نہیں پڑے گا، پورا قرآن پڑھ لو۔ وہ صحابہ کرام کی تھی عادت، قرآن سن کے اپنے آپ کو بدل لیا کرتے تھے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے 3 شرطیں لگا دی، میرا جنازہ وہ پڑھے، وہ پڑھائے جس کی کبھی نماز قضا نہ ہوئی ہو، اور دوسری شرط کبھی تہجد نہ چھٹی ہو، تیسری شرط کبھی غیر محرم عورت کے اوپر نگاہ نہ پڑی ہو۔ حضرت کی وفات ہو گئی، جنازہ رکھا ہوا ہے دلی میں، بے شمار لوگ جنازے میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑے ولی کا جنازہ ہے، کئی ولیوں کے پیر کا جنازہ ہے۔ اطراف عالم سے حافظ بھی آ گئے، عالم بھی آ گئے، کئی مفتی بھی آ گئے، کئی ولی اور درویش بھی آ گئے۔ حضرت کا خلیفہ وہ شرطیں پڑھ کر سنا رہا ہے۔ حضرت نے یہ شرط لکھوائی ہے، کوئی اس وقت تک نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتا جب تک یہ 3 شرطیں اس میں نہیں پائی جا رہی۔ صبح سے لے کر شام تک جنازہ پڑا ہوا ہے، پڑھانے کی کسی کو جرت نہیں ہو رہی۔ ہر کسی کو اپنا تو پتہ ہی ہوتا ہے، جتنی مرضی تعریفوں کے پلندے باندھ لے اپنی، مگر اپنے آپ کا تو ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، اپنی تنہائیوں میں کیا کیا کرتا ہوں، یہ سب کو پتا ہے۔ ہر بندے کو پتا ہے میں نے کس کا حق کھایا، ہر بندے کو پتا ہے کس کے ساتھ ٹھگی لگائی، ہر بندے کو پتا ہے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، بے ایمانی کی، فراڈ کیا، جیل سازی کی، یہ سب کو پتا۔ دوسرے کے سامنے جتنا مرضی بڑا ولی بنتا پھرے، مگر اپنے آپ کو ہر کوئی جانتا ہے۔ صبح سے شام ہو گئی، جنازہ پڑھانے میں کسی کی جرت نہیں، یہاں تک کہ عصر کے بعد کا وقت ہوا۔ اب خطرہ ہے کہیں ایسا نہ ہو رات ہو جائے اور جنازہ پڑھانے والا بھی کوئی نہ ملے۔ وہ اللہ کا بندہ بار بار کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے، حضرت کی یہ وصیت ہے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کی وصیت ہے، میرا جنازہ وہ پڑھائے جس نے ساری زندگی کبھی نماز قضا نہ کی ہو، جس نے ساری زندگی کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو، جس نے ساری زندگی کبھی غیر محرم عورت پر نگاہ نہ ڈالی ہو۔ عصر کے بعد کا وقت ہو گیا، صلحاء بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، حفاظ کرام بھی موجود ہیں، قاری قرآن بھی موجود ہیں، بڑے بڑے گدی نشین موجود ہیں، بڑی بڑی سرکاریں موجود ہیں، لیکن مصلی امامت پہ کھڑے ہونے کی کسی میں طاقت نہیں۔
عصر کی نماز کے بعد اگلی صف سے ایک نقاب پوش نکلا، اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے، اپنے چہرے پر رومال ڈالا ہوا ہے، اپنے منہ کو چھپا کر آگے بڑھا، مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر کہنے لگا، او لوگو صفیں سیدھی کرو، میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا نماز جنازہ پڑھانے لگا ہوں۔ وہ وصیت کرنے والا، وصیت پڑھنے والا، سنانے والا آگے بڑھا، اللہ کے بندے تو ہے کون؟ کیا تو حضرت کی وصیت کو نہیں جانتا؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ بجائے جواب دینے کے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے کفن ہٹایا، چہرہ انور دیکھا اور کہنے لگا، او خواجہ آج تک یہ میرا راز میں اور میرا خدا جانتا تھا، میرے خدا اور میرے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا، آج تو نے وصیت کر کے میرا راز کھول دیا۔ زارو قطار روتے ہوئے کہنے لگا، او خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، آج تجھے کیا ملا میرا راز فاش کر کے؟ میرا پردہ کھول کر تجھے کیا حاصل ہوا؟ میرا راز کھول کر تجھے کیا حاصل ہوا؟ نماز جنازہ ادا کرنے والے کہنے لگے، او امام وقت ذرا اپنا چہرہ تو دکھاؤ، ہمیں بھی پتہ چلے حضرت خواجہ قطب الدین جس کے بارے میں وصیت فرماتے ہیں وہ بندہ کون ہے؟ چہرہ کھولا۔ خدا کی قسم وہ کسی درگاہ کا گدی نشین نہیں تھا، خدا کی قسم وہ کسی مدرسے کا مدرس نہیں تھا، خدا کی قسم وہ کسی مصلی کا امام نہیں تھا، خدا کی قسم وہ کئی مریدوں کا پیر نہیں تھا، خدا کی قسم وہ کئی شاگردوں کا استاد نہیں تھا، خدا کی قسم وہ کون آدمی تھا؟ سلطان شمس الدین التمش اس وقت ہندوستان کا بادشاہ تھا۔ بادشاہ وقت ہے اور فجر اور فرض نماز ساری زندگی قضا نہیں کرتا۔ بادشاہ وقت ہے اور کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑتا۔ بادشاہ وقت ہے اور کبھی کسی غیر محرم پر نگاہ نہیں ڈالتا۔ خدا کی قسم جب جس ملک کا بادشاہ ایسا ہو اس ملک کی رعایا بھی تو قطب الدین بختیار کاکی جیسی ہوگی نا۔ جس کا بادشاہ ایسا ہو اس ملک کی رعایا بھی تو یوں موت آئی اور جنت میں چھلانگ لگائی۔ اس ملک کا اور اس سلطنت کا ہر بندہ اللہ کا ولی ہوگا جس ملک اور سلطنت کا بادشاہ ایسا ہو۔ اسی لیے اللہ فرماتے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری اور بشارت ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبری اور بشارت ہے۔ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ اللہ والے ہیں، صرف موت کا انتظار کرتے ہیں، موت آئی تو چھلانگ لگا کے جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔